16 تکالیف عورت پر ہمیشہ سے ہی مقدر ہیں۔ عورتیں اپنی زندگی میں یہ 16 تکلیف ضرور برداشت کرتی ہیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام نے جنت میں جب منع کیے ہوئے پھل کو کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے عورتوں پر 16 تکالیف مسلط فرمائیں۔ پہلی تکلیف یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم عورتوں کی ایسی 16 تکالیف کا ذکر کریں گے جو شروع ہی سے عورت کے مقدر میں لکھ دی گئی ہیں، اور عورت جو مرضی کر لے ان 16 تکالیف سے عورت کو گزرنا ہی پڑے گا۔ ان 16 تکالیف کو ذکر کرنے سے پہلے عورت کے متعلق کچھ فضائل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کے متعلق رویہ کیسا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ازواج کے ساتھ کس طرح بے تکلف، پر لطف اور دوستانہ تعلقات تھے، اس کا اندازہ من درجہ ذیل واقعات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، دونوں حالتوں کا علم مجھے ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح علم ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو محمد کے رب کی قسم کھاتی ہو، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم کھاتی ہو۔ اس وقت تم میرا نام نہیں لیتی بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، نام کے علاوہ میں کچھ نہیں چھوڑتی۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے اور ان کی باری کا دن تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلوہ پکایا اور حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر لائیں اور لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، اور حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی سامنے بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان سے کہا کہ تم بھی کھاؤ۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات گراں گزری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میرے یہاں باری کا دن تھا تو پھر یہ حلوہ پکا کر کیوں لائیں؟ اس لیے انہوں نے حلوہ کھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ پر حلوہ مل دیا۔ حضرت سعودہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ قرآن میں آیا ہے کہ یعنی اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم بھی بدلے میں اسی کے بقدر برائی کرو، لہٰذا بدلے میں تم بھی ان کے منہ پر حلوہ مل دو۔ چنانچہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تھوڑا سا حلوہ اٹھا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر مل دیا۔ اب دونوں کے چہروں پر حلوہ ملا ہوا ہے۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو منہ دھونے کو کہا کہ اب تم اپنا منہ دھو لو اور حلوے کو اپنے منہ سے اتار لو، یعنی منہ صاف کر لو۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں ایک سفر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی تو پیدل دوڑ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوا تو میں جیت گئی اور آگے نکل گئی۔ اس کے بعد جب موٹاپے سے میرا جسم بھاری ہو گیا تو اس زمانے میں بھی ایک دفعہ ہمارا دوڑ میں مقابلہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری اس جیت کا جواب ہو گیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، بیان فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ ایک روز حبشی نابالغ لڑکے مسجد میں نیزہ بازی کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کھیل دکھانے کے لیے میرے لیے اپنی چادر کا پردہ کر کے میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے جو مسجد میں کھلتا تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے کے درمیان سے ان کا وہ کھیل دیکھتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے میری دل جوئی کے لیے مسلسل کھڑے رہے، یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود ہی لوٹ آئی۔ سبحان اللہ، کیا سادگی تھی ان حضرات کے اندر۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نکاح اور رخصتی کے بعد آپ کے پاس آ جانے کے بعد بھی گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، اور میرے ساتھ کھیلنے والی میری سہیلیاں تھیں اور ہم سب مل کر کھیلا کرتی تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو وہ آپ کے احترام میں کھیل چھوڑ کر گھر کے اندر چھپ جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میرے پاس بھجوا دیتے اور میرے ساتھ وہ پھر کھیلنے لگتیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اہل خانہ کی ضروریات کا خیال کرتے تھے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، ان کی بیوی بیمار حالت میں ہیں، انہیں سردی لگی اور وقت کے پیغمبر علیہ السلام آگ ڈھونڈنے کے لیے چل پڑے۔ پروردگار عالم کو پسند آیا اور نبوت سے سرفراز فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، کبھی گھر میں آٹا گوندھ دیتے، گھر کی دیگر ضروریات پوری کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں معمولات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اپنی بکری کا دودھ دوتے، اپنے کپڑے سی لیتے، اپنی خدمت خود کر لیتے، اپنے جوتے بھی سی لیتے، اور وہ تمام کام کرتے جو مرد اپنے گھر میں کرتے ہیں۔ وہ اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگے ہوتے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو پھر نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رحم کرم نہ صرف ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص تھا بلکہ پوری صنف نازک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین برتاؤ کا حکم دیا۔ قبل از اسلام عرب میں لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا رواج تھا۔ لڑکی کی پیدائش کو باعث ننگوار باور کیا جاتا، جیسے کہ قرآن مجید نے خود اس کی منظر کشی کی ہے، یعنی جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ اس برائی کی خوشخبری کے سبب سے جو اسے دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف عورت کو جینے کا حق دیا اور اس کو معاشرے میں بلند مقام عطا کیا، بلکہ عورت کے وجود کو خیر و برکت کا باعث اور نزول رحمت کا ذریعہ اور اس کی نگہداشت اور پرورش کو دخول جنت کا ذریعہ بتایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کی 2 بیٹیاں ہوں، پھر جب تک وہ اس کے پاس رہیں یا ان کے پاس رہے وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، یعنی حسن سلوک کرے، تو وہ دونوں بیٹیاں اس کو ضرور جنت میں داخل کروا دیں گی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے بیٹیوں کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 2 لڑکیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی، وہ شخص اور میں جنت میں اس طرح اکٹھے داخل ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ یہ ارشاد فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فرمایا، سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ان بیٹیوں کے کسی معاملے کی ذمہ داری لی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے بچاؤ کا سامان بن جائیں گی، یعنی آڑ بن جائیں گی۔ عورتوں کی کوتاہیوں سے درگزر کا حکم دیا گیا۔ نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ بہترین سلوک اور برتاؤ کا حکم دیا، بلکہ اس کی اور خاص مزاجی کیفیت کی وجہ سے پیدا ہونے والی تکالیف کو انگیز کرنے کی بھی تاکید فرمائی۔ اسی کو اللہ عز و جل نے یوں بیان فرمایا، اور ان عورتوں کے ساتھ حسن اور خوبی سے گزر بسر کرو، اور اگر تم کو وہ ناپسند ہو تو ممکن ہے کہ تم ایک چیز ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر بڑی منفیات رکھ دے۔ اسی کو ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت کو اس لیے مبغوث نہ رکھے کہ اس کی کوئی عادت ناگوار خاطر ہے، اس لیے کہ اگر ایک عادت ناپسند ہے تو ممکن ہے کہ کوئی دوسری عادت پسند آ جائے۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ خصوصیت سے رحم اور کرم کا معاملہ فرمایا، اس کی صنف نزاکت کو ملحوظ رکھ کر اس کے ساتھ رحم و کرم کرنے کا حکم دیا، اس پر بار اور مشقت ڈالنے سے منع فرمایا، اس پر بے جا سختی سے روکا، اس کو کار مدلس سے نکال عزت و وقار کا تاج پہنایا، ماں، بہو، ساس، بیوی وغیرہ کی شکل میں اس کے حقوق عنایت کیے،
اس کی تعظیم و اکرام کا حکم دیا، اس کی پرورش اور اس کی نگرانی اور دیکھ بھال کو جنت کا وسیلہ اور ذریعہ فرمایا۔ یہ صنف نازک کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا۔ آخر میں 16 تکالیف جو عورت کے مقدر میں ازل سے ہی لکھ دی گئی ہیں، سماعت فرمائیں۔ روایت ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام نے جب جنت میں منع کیے ہوئے پھل کو کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے عورتوں پر 16 تکالیف مسلط فرمائیں۔ نمبر 1 ماہواری و حیض، نمبر 2 پیدائش کے وقت درد ذا، نمبر 3 اپنے ماں باپ سے جدا ہونا اور ایک اجنبی مرد کے ساتھ زوجیت کا تعلق رکھ کر زندگی بسر کرنا، نمبر 4 نفاس یعنی وہ خون جو بچہ جننے کے بعد جاری ہوتا ہے، نمبر 5 طلاق کا اختیار ہر وقت مرد کو ہے، نمبر 6 میراث میں عورت کا حصہ مرد سے کم ہے، نمبر 7 جمعہ، جماعت، عیدین اور جنازے کی نماز مردوں پر فرض ہے، نمبر 8 مرد کے لیے جائز ہے کہ ایک ساتھ 4 عورتیں اپنے نکاح میں رکھے اور عورت صرف ایک ہی مرد کے نکاح میں رہ سکتی ہے، نمبر 9 عورت کا اعتکاف صرف اپنے گھر میں ہو سکتا ہے، مسجد میں نہیں، نمبر 10 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، نمبر 11 عورت کے لیے جائز نہیں کہ بغیر کسی رشتہ دار محرم کو ساتھ لیے سفر کرے، نمبر 12 عورت کو اپنی ذات کا کوئی اختیار نہیں بلکہ وہ مرد کے قبضے میں ہے اور وہ کفار سے جہاد کرتے ہیں جبکہ عورتوں کے لیے ان میں سے کوئی بات ضروری نہیں، نمبر 13 عورتوں میں امیر، حاکم اور قاضی بننے کی صلاحیت نہیں، نمبر 14 اجر و ثواب کے 1000 حصے ہیں جن میں عورت کے لیے صرف ایک ہے اور باقی مردوں کے لیے ہیں، نمبر 15 بدکار عورتوں میں سے ہر ایک کو قیامت کے دن آدھی امت کے برابر عذاب ہوگا، نمبر 16 شوہر کے مرنے اور طلاق پانے کے بعد عدت پوری کیے بغیر عورت نکاح نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔